ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ڈسکس کرتا ہوں. ڈسکشن میرا ایک ہمیشہ موٹیو رہتا ہے جس سے میں ڈسکس کر سکوں. تو میں ڈسکس کرتا ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے ڈسکس کرنے میں, تاکہ سامنے والا, مجھے پتا سامنے والے کا لیول کیسا ہے, کس طرح سے ہے. اب جس طرح کا جو لیول ہوتا ہے اس طرح سے پھر اس سے بات چیت کی جاتی ہے. ہر کسی کا لیول ایک نہیں ہے. اب اگر ایسٹ ہوگا آپ سے آپ ڈبیٹ کریں گے, جیسے ذاکر نائک کرتا ہے, یہ کسی بھی ایرے گیرے نٹو گیرے کو پکڑ کے کوئی بھی جیسے کوئی پریسٹ ہے یا کوئی پاسٹر ہے اس کو جیسے لے کر آئے گا, بولے گا میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو. ایک عالم کا, ایک پریسٹ کا, آئی مین جو بھی, جیسے آپ ایک کرسچن عالم کو سمجھ لیں, اس کا کچھ لیول ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے اپولوجیٹکس نہیں پڑھا ہوئے گا, کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کرتا ہے. جس نے قرآن نہیں کھولا, جس نے حدیث نہیں کھولی, آپ اس سے ڈیبیٹ کریں گے, وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکے گا نا. اب ذاکر نائک نے اپنی زندگی میں آج تک کسی ڈیبیٹر سے ڈیبیٹ نہیں کی ہے, کسی اپولوجیٹکس سے ڈیبیٹ نہیں کی ہے. آپ اس کی جتنی ویڈیو دیکھو گے نا, وہ سب اس نے, ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے گھر کے بالکل برابر میں ایک مسجد ہے, صحیح ہے, میں مسجد جاؤں, میں بولوں بھائی آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو, میں اس کو ایک سوال پوچھ لوں گا, وہ بولے گا بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, آئی ایم سوری. صحیح ہے. تو مطلب ایک ایک اپولوجیٹکس کی میتھڈالوجی آنی چاہیے. وہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور ایک ڈفرینٹ فیلڈ جو ہے نا وہ عالم. اب جیسے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, ایڈوکیٹ فیاض, سید فیاض نام ہے ان کا, ہندوستان میں ہوتے ہیں وہ. آپ ہندوستانی ہو نا؟ ملا نام ہے بھی نا. ہوں میں ان سے. اچھا, ان سے میری بات چیت ہوئی تھی, پوچھنا ان کو پتہ ہے میرے بارے میں. ان کو میں نے کہا فون پہ, میں نے کہا کہ آپ مجھ سے بات چیت کریں یا مجھ سے آ جائیں ڈیبیٹ کریں یا ڈسکشن کریں لائیو چینل پر. تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میری فیلڈ ہے نہیں, میں عمران سے بولوں گا. عمران جو آپ پتہ ہوگا, آئی تھنک وہ بردر عمران کے نام سے جانے جاتے ہیں, ان کا پورا نام تو مجھے نہیں پتا. وہ بھی آئی تھنک ذاکر نائک کے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں عمران کو بولوں گا, وہ کرے گا آپ سے بات چیت. میں نے کہا عمران ہو یا جو بھی ہو, ذاکر نائک ہو, جس کو بھی لانا ہے آپ لے آئیں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک اوتھینٹک جو ایسی فیک نہیں, جو ذاکر نائک کرتا ہے وہ سب فیک ڈیبیٹس ہوتی ہیں. جو اوتھینٹک ہوتی ہے, جس کو اپولوجیٹکس کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ بات چیت ہو تو جا کے دنیا دیکھے بھئی کیا ہو رہا ہے. آج دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ذاکر نائک سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, جو ہے وہ اسلام جو ہے ایک اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. مطلب ہر کسی کے پاس ایک جو ہے نا اپولوجیٹکس کا میتھڈالوجی جن کے پاس ہے, ان سے آپ بات چیت نہیں کریں گے. باقی آپ کسی سے بھی بات چیت کر لیں. اب ذاکر نائک نے کسی بھی ایک ڈبیٹر سے کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں, وہ ایتھیسٹ سے بھی نہیں کرتا ڈیبیٹ. تو البتہ خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, بٹ میں اسی لیے میں تو بھائی سب سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بڑے سے بڑا آ جائے, کوئی ذاکر نائک آ جائے, کوئی جیسے ذاکر نائک تو میرے سامنے میں سمجھتا ہوں وہ ایک بس وہ ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی, اور وہ بندہ ہے وہ, مطلب وہ ایک جینین بندہ نہیں. جینین بندہ ہوتا ہے نا, وہ کھل کے بولتا ہے ہاں بھئی آؤ, میں سچا ہوں, میرے سے آ کے بات کرو. ٹھیک ہے, اب جیسے میرے پاس ہر قسم کے مسلمان آتے ہیں, وہ عالم بھی آتے ہیں, بڑے بڑے اسلامک عالم, اور چھوٹے بھی آتے ہیں, اور آپ جیسے بہت سارے آتے ہیں. تو بات چیت کرتے ہیں ہم تو کبھی نہیں بولتے نہیں ہم اس سے نہیں کریں گے, ہم اس سے نہیں کریں گے, یا ہم بولتے ہیں 10,000 لوگوں کو لے کر آؤ پھر بات چیت ہوگی. بھائی بات کرنا ہے, آؤ بھائی میدان میں بات کریں, یا تو ہم آپ سے کچھ سیکھ لیں گے یا آپ ہم سے کچھ سیکھ لو گے, ایسا ہی ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, سب کا اپنا اپنا ایک وہ رہتا ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کو کرنا چاہیے, کسی ڈیبیٹر سے ڈیبیٹ, کسی بھی چھوٹے موٹے چرچ سے کسی پاسٹر کو لے آئے اور بولے بھائی آؤ ڈیبیٹ کرو, وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. عمران بھی ایسے ہی کرتا ہے. عمران آج جب میں نے اس کو بولا آؤ عمران کو لے کے آؤ, عمران سے اس نے بات کی, عمران نے منع کر دیا اس کو. عمران آیا نہیں آج تک میں انتظار کر رہا ہوں عمران کا.
عمران کو پتہ ہے، وہ صرف ان سے ہی کرتے ہیں جن کو بھائی اسلام کا بالکل نہیں پتہ. اچھا البتہ خیر جیسے یہ آپ نے جیسے مجھے شروع میں سلام کیا، ٹھیک ہے، ہاں تو مجھے آپ سلام میں نے آپ نے مجھے سلام کیا. ہاں ہاں سلام تو میں نے کیا، تو آپ جی نے میں مجھے نے سلام کا پورا جواب کیوں نہیں دیا؟ جیسے مطلب شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مگر مجھے بھی پورا سلام آتا ہے، تو آپ نے مجھے کیوں سلام یہ پورا؟ تو میں جان بوجھ کے کیا، کیونکہ ایسا ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو وہ صرف وعلیکم کہہ سکتے ہو. ایسا میں نے بیانات میں عالموں سے سنا ہوں. تو مطلب یہ اس کا کہیں دلیل وغیرہ ملتی ہے کہ آدھا سلام کرو اگر کوئی غیر مسلمان آپ کو سلام کرے تو؟ دلیل تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن کیسا ہے کہ ہمارے علماء نے ہم کو اتنا بتایا، ہم وہی کرتے ہوں ہوگا. دلیل بھی ہوگی، باقی اس میں کبھی گئے نہیں، کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا کسی سے. مگر دیکھیں نا، میں تو آپ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں، آپ سے خوشنودی سے بات کر رہا ہوں، صحیح ہے نہ؟ میری آپ سے کوئی دشمنی ہے نہ آپ کی میری کوئی دشمنی ہے. اخلاق جو صحیح ہے. سلام تو کرنا اخلاق اچھا ہے نا. وہ الگ، ہاں اخلاق جو ہوتے وہ الگ، مذہب جو ہے وہ الگ چیز ہے. ہاں مگر مذہب اخلاق تو مذہب سکھاتا ہے نا. نہیں، مذہب کے اندر اخلاق ہے، لیکن اخلاق کے اندر مذہب نہیں ہے نا. چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے مجھے بولا کہ مذہب کے اندر اخلاق ہے، ہاں یا وائس ورثہ جو بھی کر لیں. اچھا، اب مجھے میں آپ کو سلام کرا، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے جواب دیا، خوشی ہوئی، برکت ہوتی ہے نا، یہ تو سلامتی ہوتی ہے کہ میں آپ پہ سلامتی بخش رہا ہوں. آپ میرے پہ سلامتی کیوں نہیں بخشتے؟ آپ کر سکتے ہیں میرے کو سلام. آپ نے جواب کا ہے نا کبھی شاید معنی سمجھی نہیں ہوگی. آپ نے ہوں مجھ کو سلام، السلام علیکم، ہے نا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر. ہوں ہوں اور پھر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو. کوئی اور ہوں بڑا سلام کرتا ہے برکاتہ، ہوں کہ اللہ کی آپ پہ برکت بھی ہو. تو میں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم، آپ پر بھی. چلے نہیں، میں سلام کی پہل کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں آپ پہ سلام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ پہ رحمت بھی بخش دی. اب آپ مجھے کس طرح سلام کریں گے؟ ایسا ہی سلام مجھے کر کے دکھائیں. تو یہ اس کا جواب میں نے، آپ کیونکہ کرسچن ہے اس کے لیے میں نے آپ کو صرف وعلیکم کہا. اگر کوئی مسلمان ہوتا تو میں اس کو پورا سلام کہتا، پورا جواب دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک خیر ہے، ہم لوگ آ یہ تو جاتے آپ ہیں. کا یہ تو آپ کا ہاں وہ ہے نا، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ آپ نے یہ سیکھا ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، بٹ سنی سنائی بات پر آپ سننی ہے نا آپ. ہاں الحمد للہ. ہاں، سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. سنی کا نام ہی سنی، اسی لیے وہ سن کے یقین کرتا ہے. تو نہیں نہیں ہمیشہ دلیل میرا خیال ہے کہ دلیل کے ساتھ ہمیشہ ایسی بات کرنے تو مجھے اچھا بھی لگے گا. البتہ آپ مجھے ایسا ہے. سلام میں پہل کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. یہ تو ایک آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے اخلاق اچھا سکھاتا ہے اور اسلام کا ایک اخلاقی ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام پہل کرنا کیوں نہیں سکھا سکتا ایک غیر مسلمان کو؟ صرف کیونکہ اس کا مذہب دوسرا ہے. اس کا کیا ریزن ہے کہ آپ کا دوسرا مذہب ہے یا آپ کے وہ خدا کو نہیں مانتا، اس پہ آپ سلامتی نہیں بخش سکتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اخلاقی طریقہ صحیح نہیں ہے. میرا اپنا طریقہ یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پہ صحیح بات ہے کہ کسی کو سلام نہ کیا جائے؟ نہیں، اس کی بھی یہ نہیں وجوہات ہے اور اس کی دلائل بھی ہے. جیسے آپ بولے نا کہ سنی جو ہوتے وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے، ایسا نہیں ہے. سنی جو ہوتے بلکہ ان کے پاس ہر ایک چیز کی دلیل ہوتی ہے. ہوں اب یہ بات اور ہے، اگر میں آپ کو دلیل دوں آپ مانے نہیں مان، نہیں، میں مانوں ہے گا نا، بھائی. پھر اس کو میں تو یہاں پر میں تو بات ہی گے دلیل سے کہ کرتا ہوں، ایسا تو میں نہیں بھی آپ ایسا کی ہو. دلیل مانوں گا. البتہ کوئی بات نہیں، مجھے دلیل نہیں چاہیے، مجھے ساری دلیل پتہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایز اخلاق میں آپ نے کہا کہ مذہب اخلاق سکھاتا ہے، تو اسلام یہ کیسا اخلاق سکھا رہا ہے کہ کسی کا مذہب اگر دوسرا ہے تو آپ جیسے مجھے ابھی پہل نہیں کر رہے سلام میں، تو یہ تو مطلب اخلاق ہے نا. آپ مجھ پہ سلامتی جو بھیج سکتے ہیں.
سامنے سے میرے ایک بندہ جا رہا ہے، وہ میں اس کو جانتا نہیں، مانتا نہیں، میں اس کو سلام تو کر دوں گا نا، بولوں گا بھائی آپ پہ سلامتی ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ اخلاق ہے نا یہ، نہیں لیکن بیسک اس میں اخلاق ہے. آپ سلام کر رہے ہو، برابر ہے، سلام کا مطلب ہے السلام علیکم اللہ رحمت ہو، لیکن آپ اللہ کے تو قائل نہیں ہو نا، آپ اللہ کو معبود نہیں مانتے، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، تو آپ کا سلام کرنا یا نہیں کرنا میرے نزدیک کوئی بے معنی ہے. اچھا، آپ ہاں، آپ تو اس مطلب خدا صرف کو ہی کیونکہ نہیں. وہ آپ کے خدا کو نہیں مانتا، اس پہ وہ سلامتی میرے بھیجنا جو ہے وہ غیر منطقی ہے، آپ کا یہ خیال ہے؟ ہاں، یہ میرا خیال، آپ اس کو مان لیجئے کہ یہ میرا خیال ہے. باقی اور کیا اس کی وجوہات ہے تو میں کبھی ڈیپ میں اس کے نہیں گیا، انشاءاللہ میں اس کا جواب میں آپ کو آپ کو پیش کر دوں گا. میں آپ کو اس کا ڈیپ بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 2700. اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو تنگ راستے سے گزارو، ان کو جانے پر مجبور کرو، تنگ راستے سے جانے پہ مجبور کرو. اب آپ اپنے اخلاق سے بتائیے، جو انسان اپنے راستے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہ سلام کرنے کی ایک ہی وجہ ہوگی، وجہ یہ ہوگی کہ شاید وہ آپ کی بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے، یا وہ جس راستے پر آپ ہیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. ٹھیک ہے، اب میں جو ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صراط مستقیم پر ہوں. ٹھیک ہے، اب ہماری یہ تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کام ہوگا، بلکہ 3 آپشنز ہوں گے، یا تو آپ صراط مستقیم پر ہیں، یا میں ہوں صراط مستقیم پر، یا ہم دونوں ہی نہیں ہیں. صحیح ہے، یا 3 وجوہات ہوں گی. اب ہم دلیل کے ساتھ پہنچیں گے صحیح راستے پر، ہم علم کے ساتھ پہنچیں گے صحیح راستے پر، ہم خدا پر بھروسہ کر کے، خدا جب ہم سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہے تب ہم صحیح راستے پہ پہنچیں گے. تو میں آپ کو اخلاقی طور پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو مجھے خدا نے بولا کہ بھائی ہر کسی سے محبت کرو، کوئی کسی سے بھی یہ مت سمجھو کہ کوئی تمہارے ساتھ کا نہیں ہے تو تم اس کو سلام بھی نہ کرو. اب میں تو آپ کو سلام کر رہا ہوں، مجھے تو یہ اخلاق پسند ہے، مجھے تو خدا کی یہ بات بہت پسند ہے کہ خدا بولتے اپنے دشمن سے محبت کرو. میرے لیے تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں، میں تو سب پہ سلامتی بخشتا ہوں. اب آپ کس طرح سے بول سکتے ہیں کہ یہ اچھا اخلاق ہے؟ اور ان دونوں میں سے اچھا اخلاق کون سا ہے؟ مجھے آپ اپنے مبارک منہ سے بتائیے کہ یہ اچھا اخلاق ہے کہ کسی ایر غیرے کو بھی سلام کرو اور اس پہ سلامتی بخشو، یا یہ اخلاق اچھا ہے جو آپ کے اللہ کو نہیں مانتا اس پہ سلامتی نہ بھیجو، اس کو پیس کا انویٹیشن دو ہی نہ؟ کیوں ہے؟ ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ اچھا اخلاق کون سا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. تو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق عظیم، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی خلق کو عظیم کیا. ہم نے جو جو اخلاق ہے نا، اس کو ایک دم، جس کا ایک دم انتہا ہوتی ہے نا، ایکسٹریم بولتے ہیں نا، ایک دم ایکسٹریم جس کی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے. اب آپ جو حدیث کا حوالہ دے رہے ترمذی کا، تو ایسا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے نا، اگر اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوگا، وہ حدیث میں نے سنا نہیں، میں نے پڑھا نہیں، تو اس حدیث کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں کہا گیا ہے. کیونکہ دوسری بالکل اس کا ہے نا اپوزٹ میں بیان میں سنا ہوں ایک واقعہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا عورت خوب کچرا جمع کرتی تھی دن بھر، اور وہ آپ کے نہیں اوپر نہیں پھینک دوستی، دیتی تھی. وہ تھی وہ کا میں نے بھی ہے نا، وہ بچپن میں تھی یہ بہت کا. سنی ہے اپنے ہاں بڑے قاریوں سے. مگر جی ایسا اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اور سنی سنائی باتوں پر ہی یقین کرتا ہے، اس لیے اس کا نام سنی ہوتا ہے. اس چیز چلے کی کہیں دلیل نہیں میرے ہے. یہ وہ بچپن میں میرے کوڑا پھینکتی تھی ایک یہودی عورت، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کہانی. یہودی عورت تھی، وہ روز وہاں سے گزرتے تھے، وہ ان پہ کچرا پھینکتی تھی. وہ عورت ان کو جو ہے پسند نہیں کرتی تھی، وہ ان کو کچھ بھی آگے سے نہیں بولتے تھے. ایک دفعہ وہ جی عورت کی وہ طبیعت خراب ہوئی پورا پتہ. تو وہ جی ان کے گھر پہ گئے، ان کا حال چال پوچھنے. یہی تھا نا، پیغمبر اسلام ان کے گھر پہ گئے، یہی کہانی ہے. یہی
یہی وقت ہے. میں یہ تو ایک کہانی ہے، طرف میں کہہ آپ رہے سے ہو بھی کہ شاید پہلے کی یہودیوں جانتا ہوں. کو، ہاں یہ آپ ایک طرف ایک کہہ رہے ہو کہ یہود و نصارہ کا راستہ تنگ کرو، اور دوسری طرف ہمارے سامنے ایک زندگی کا یعنی عملی طریقہ اس طرح سے اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آتا تھا. آپ اپنا ایسا معاملہ پیش کرتے تھے، لوگ ایمان لے آتے تھے. نہیں پیارے وہ دوست، ایسا نہیں ہے، یہ حدیثیں سنی پڑھی. سنائی باتیں، اس چیز کی کہیں دلیل نہیں ملتی. میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں یہ ماجرا ہے کیا. مثال کے طور پہ آپ مجھے بولیں کہ یار میری بات مانو، ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں مجھے نہیں ماننی ہے آپ کی بات، آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں گے اللہ کی، بھائی تم پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ ایک غلط طریقہ ہے. اگر میں آپ کی بات نہیں مانتا تو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. اب آپ انجیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بائبل مقدس میں آپ پڑھیں گے میتھیو کی چیپٹر 10 ورس 14 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو اپنے دھول جو تمہارے پاؤں اور ہاتھ پہ ہے، مطلب وہیں پر جھاڑ کر وہاں سے چلے جاؤ. کوئی آگے سوال نہیں، کوئی آگے جواب نہیں. آپ نے اپنا دعویٰ دیا ہے، مسیحت میں دعویٰ دیا، کوئی نہیں مان رہا، نہیں سمجھ رہا، آگے نکل جائے. اور میں بھی یہی کرتا ہوں. میں تو نہیں بولتا کہ بھائی جیسے پیغمبر اسلام نے یہ کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو ورنہ جو ہے وہ گردن کاٹ دی جائے گی، اور یہ مطلب یہ کہ قتل کر دیا جائے گا. مطلب یہ تو میں کبھی بھی نہیں کرتا. انہوں نے تو یہ سب چیزیں کی ہیں نا، کرا ہے یہ انہوں نے سب. کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ نے نہیں پڑھا یہ سب؟ نہیں میں تو نہیں پڑھا. اچھا چلیں، میں سمجھا شاید آپ کو پتہ ہوگا. بٹ ان سب چیزوں کی میں آپ کو دلیل دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اگر آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں گے کے اندر ہے. صحیح مسلم کو تو مانتے نا، ہاں اتھینٹک الحمد کتاب. للہ. ہاں صحیح یہ مسلم کی حدیث تو کتابیں ہے، ہم سب کتابوں کو مانتے اچھا ہیں. جتنی بس بھی صحیح. حدیث جیسے اس میں کمزور حدیثیں بھی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی ہم لوگ مانتے ہیں. لیکن کیسا ہے ضعیف کو جس میں مانتے ہیں آپ؟ فضائل ہوتے ہیں. ضعیف میں کیسا ہوتا ہے کہ اگر ضعیف ہے نا، اس میں کسی چیز کا ثواب کا معاملہ ہے. کسی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسا عمل کرو آپ کو بے شمار ثواب ملے گا، حالانکہ وہ ضعیف حدیث ہے. تو ہم ہوں نے ہوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس پہ ہوں عمل کر گزرتے، جبکہ وہ عمل شریعت سے نہ ٹکراتا ہے. ہوں اس ہوں پہ ہوں بھی عمل کیا جاتا ہے ضعیف. اچھا کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہے جو انہیں کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حدیث دوسری جو صحیح حدیث ہے اس کے خلاف ہے، یا قرآن کے احکام کے خلاف ہے، تو ویسی حدیثیں ہم چھوڑ دیتے نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں ہیں. حدیث کا. ہمارے پاس ایک ترازو دیا گیا ہے کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. اگر اس سے بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی اچھی چیز ملے اس کو حاصل کر لو، کیونکہ وہ مومن کا گمشدہ مال ہے. اگر مجھے آپ کو کوئی اچھی چیز سیکھنے ملے گی تو انشاءاللہ اس کو میں ضرور اپناؤں گا، کیونکہ یہ مومنوں کا گمشدہ مال ہے آپ کے پاس. مگر یہ جو آپ اسلام سمجھتے ہیں کہ مگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اخلاق بہتر یہی ہے کہ ہر کسی کو سلامتی بھیجی جائے، چاہے وہ جس بھی ہو. ہے تو انسان ہی نا یار، ہم سارے آدم کی ذات ہے. ایسے تو ہم بھائی ہیں نا سارے، بردر ان ہیومینٹی ہے. صحیح ہاں کہہ رہا ہوں نا؟ بردر تو ہے، یہ بردر ہے. لیکن جیسا جو سلام کا معاملہ ہے نا، میں بتایا نا کہ وہ ایک نفاق ہو گیا جس سے منافق ہوتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم مسافر جاتے پرستش کرتے، بت پرستش کرتے تھے. چلے تو جو بھی کرتے تھے پیارے دوست، میں ایک تو باپ سے ان کے بات ساتھ کروں. ہے دیکھیے بھی ایک رکھتے تھے. مدر ٹریسا کو پتہ ہے آپ کو؟ مدر ٹریسا، ہاں مدر ٹریسا مدر ٹریسا اچھی انسان تھی یا بری انسان تھی؟ بہت اچھی، بہت اچھی. بہت اچھی تھی. تو وہ ناپاک بولوں اس کو میں؟ اور ناپاک بہت سارے باتیں ہوتی ہے جس کو اپنے ابھی جیسے آپ ہو، اب ایمان کے معاملے میں ہمارے نزدیک ناپاک، نہیں لیکن نہیں نہیں، ایمان کے پاس آپ ایز ایمان کے کیریکٹر ہے، ایز آپ کا کیریکٹر ہے وہ نہیں پیارے بہت دوست اچھا دیکھیں، ہو، اس کا میرے سے اچھا یہ جو کیریکٹر. آپ دلیل دے رہے ہیں نا، یہ جو آپ بات کریں اس کی کہیں دلیل نہیں ہے. کریکٹر اور ایمان یہ سب یہ عجیب بات ہے. ایک انسان یا تو اچھا انسان ہوتا ہے یا تو وہ برا انسان ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ اس کا کریکٹر ہو، چاہے جو بھی ہو، یا تو اچھا ہوئے گا یا برا ہوئے گا. اب میں ہوں،
ایز اے انسان میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے خوشی سے بات کر رہا ہوں، اچھے سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ بھی میرے سے خوشی سے بات چیت کر رہے ہو. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا مذہب کیا ہے. مثال کے طور پہ میں جو ہوں، میں ایک پارسی ہوں، ٹھیک ہے. آپ میرے پاس آئے، میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو شاید میں مسلمان ہوں، آپ مجھے سلام کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، آپ بولے یار بڑا اچھا انسان ہے یار، میں نے اس سے بہت ٹائم اسپینڈ کیا، کھانا کھایا ہم نے ساتھ، بہت ہی دل کا اچھا انسان ہے. اب جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو آپ کیا مجھے بولو گے نہیں نہیں یہ ناپاک ہے؟ یہ تو غلط ہے نا. ایمانداری سے بتائیے، غلط ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، مذہب کو کون کتنا پرائیورٹی دیتا ہے اس کے اوپر ہے. نہیں نہیں نہیں، اگر آپ بہت مذہب زیادہ مذہب کو پرائیورٹی نہیں، دیتے ہیں میں تو تو آپ مذہب کی پرائورٹی کی بات نہیں کر رہا، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ میں وہی صرف سمجھا رہا ہوں نا کہ نہیں، آپ میں ناپاک مدر ہو گیا سے کیا؟ بات کر مدر ٹریسا نہیں آپ ناپاک ہے کیا؟ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تو ہوگا کہ یار یہ میرے خدا کو نہیں مانتا، یا جس انداز سے میں خدا کو مانتا ہوں برابر، تو یہ تو نہیں مانتا. کہیں چلے نہ کہیں دوست تو دل میں دوست وہ بنانا رہتی تو ہے. اجازت ہے نا، دوست تو بنا سکتے ہیں نا آپ مجھے. ہاں دوست بنا سکتے ہیں، مگر بلکہ یہ چیز تعلیم دی گئی ہے کہ جو تمہارے تعلیم دی ساتھ گئی؟ ان کو. ہاں قرآن. نہیں نہیں دوست، میں آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے بتاتے چلوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں لکھا ہوا ہے، اے ایمان والو یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ بات تو وہ پڑھی ہے آپ نے؟ یہود و نصارہ کون سے کیا گیا ہے؟ یہودی کون نصارہ سے تو ہم ہی ہیں. یہود؟ ہم ہے نا ایک منٹ، یہودی ہاں نصارہ. کانوری جی جی، ایک منٹ دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں آیت پڑھ. نہیں نہیں، اذان ہو رہی میں بولا، اچھا خالی ایک منٹ رک جاتے ہیں. دوست آپ مجھے کال بیک کر لو، ہیں نماز ختم ہو ہاں جائے نا، اذان ختم ہو جائے، کال بیک کر لو، میں انتظار کروں. تھینک یو. ٹھیک ٹھیک.